اور جی ونس اگین ویلکم بیک ٹو دی شو. آپ کو ایک بار پھر سے پاکستان کے ساتھ بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم ستاروں کے حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے. ہم نے کچھ سٹارز کور کر لیے تھے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی موجود ہیں جو کہ ہمیں اس حوالے سے بتا رہے تھے. سر ونس اگین ویلکم ٹو دی شو. سر بتائیے گا جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا ہم وہیں سے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی جو ہے اس ویک میں تھوڑے محتاط رہیں. قانونی معاملات کے حساب سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو تھوڑا ایکسٹرا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور فور فرنٹ پہ یہ لوگ نہ آئیں. قانونی معاملات سے جو ریلیٹڈ ہے نا جی ان کے اندر یہ لوگ سامنے نہ آئیں. مطلب کوئی چیز اگر ایوائڈ کر سکتے ہیں لا سے ریلیٹڈ تو اس کو ایوائڈ کریں, کیونکہ اگر یہ لوگ لا سے ریلیٹڈ کسی کانفلکٹ میں انوالو ہوتے ہیں تو بہت برے طریقے سے یہ کیا کہتے ہیں کہ ہار جائیں گے اس چیز کے اندر. تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت لا یا لیگل ایشوز جو ہیں ان کو ایوائڈ کریں. اور جو بزنس والے لوگ ہیں اسکارپینس, وہ اپنے بزنس کے اوپر دھیان دیں. لیفٹ رائٹ کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر دھیان نہ دیں, کیونکہ بزنس جو ہے وہ اگر اس ویک میں سنبھالیں گے تو بہت برے طریقے سے لمبے عرصے تک جو ہے نا وہ افیکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو ایڈوائس ہے آپ لوگوں کو, باقی آپ بادشاہ لوگ ہیں, آپ بہتر سمجھتے ہیں, مگر یہ ہے کہ اس ہفتے آپ لوگ جو ہیں اپنے بزنس, اپنے کام, اپنی فیملی, دوست احباب سب سے جو ہے نا وہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ اپنا برتاؤ کریں یا پیش آئیں. ٹھیک ہے. اور میں آپ سے یہ کہوں گا اسکارپین سے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ پھر درود شریف جو ہے اس کی کثرت کریں, یا اپنے جو بھی آپ کا ریلیجن ہے, جو بھی آپ کا مذہب, تو انسانیت ہی ہے. آپ اپنے حساب سے صدقات جو ہیں وہ چیریٹی جو ہے وہ بھی جو آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ کیجیے. کریں, زیادہ کریں. اللہ تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا. بے شک. تو اس کے بعد ہم آتے ہیں سیگیٹیریس. سیگیٹیریس جو ہے اس کا لارڈ ہے جوپیٹر. دو پلانٹس ہیں, پائسز اور سیگیٹیریس. ان دونوں کا لارڈ ہے جوپیٹر. جوپیٹر جو ہے وہ اگلے سال فروری تک پھنسا ہوا سے مراد یہ ہے کہ بہت ہی ایکسٹرا احتیاط کی. ان دونوں پائسز کی طرف ہم آتے ہیں. سیگیٹیریس کی بھی میں یہ بات کہوں گا کہ جو شادی شدہ افراد ہیں, خواتین و حضرات ہیں, وہ اپنی شادیوں کو خراب نہ کر بیٹھیں اپنی زیادہ بات کی وجہ سے. تو بہتر یہ ہے کہ زبان, جذبات, مائنڈ اس کو کنٹرول کر کے چلیں. فیبرری کے بعد ایکسپریشن کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیبرری کے بعد آپ لڑنا شروع کر دیں. جو بھی آپ ایکسپریشن دینا چاہتے ہیں, جو بھی چیز ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں سیگیٹیرینز میرڈ لائف سے ریلیٹڈ, وہ تھوڑا سا انتظار کر کے فیبرری کے بعد اس کے جو چیزیں ہیں وہ اپنے لائف پارٹنرز کو بتانا شروع کریں تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اس وقت اگر آپ ایکسپریس کریں گے ہمبل رہتے ہوئے بھی تو چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گی. یہ میجر چیز ہوتی ہے. دیکھیں, میرڈ لائف جو ہے صحیح چلتی رہے, یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. تو یہی سب سے بڑی ٹپ ہے اس ویک کے لیے سیجیٹیرینز کے لیے, کہ کوئی بندہ باہر سے آ کے بھی اگر آپ کو سجیشن دے رہا ہے نا کہ آپ بات کریں, آپ انیشیٹ کریں, تو آپ کو دیکھنا ہے یو ہیو ٹو وے اینڈ یو ہیو ٹو ٹاک. پہلے آپ تھوڑا ویٹ کر لیں تو زیادہ بہتر. اچھا, اب ہم سیگیٹیرینز کے لیے میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ سیگیٹیرینز جو ہیں وہ سورہ نصر جو ہے اس کی تلاوت کریں 7 دفعہ دن میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. یہ 7 مرتبہ جو ہے نا اپنی روٹین میں شامل رکھیں. یہ تحمل, بردباری سب جو ہے نا چیز وہ لائے گی اس کی برکت آپ کے اندر. ٹھیک ہوگا. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں ایکویریس کی. سوری, ہاں جی, کیپریکارن کی بات کرتے ہیں. یہ دیکھ لیں, آپ نے اچھا کیا رافیہ کو یاد کروا دیا تھا نا طریقہ کار. اب مجھے یاد نہیں ہوتے نا سٹارز, تو مجھے تھا کہ ایکویریس ہی ہوگا. رافیہ کو یاد ہے کہ نہیں؟ اور یہ جو مجھے جتنے بھی سٹارز یاد ہے نا, مجھے ڈاکٹر علی نے یاد کرایا. ایک مجھے سیکوینس بتایا تھا, مجھے یاد رہتے ہیں. جی, کیپریکارن. جی اچھا جی, کیپریکارن جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ کیپریکارنینز جو ہیں وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے. ٹھیک ہے, اپنے سے نہ آگے کسی کو سمجھتے ہیں اور نہ پیچھے تو خیر سب کو سمجھتے ہیں. ایسے ہی رافیہ, مگر یہ ہے کہ مطلب یہ جدت پسند لوگ ہیں اور اپنی
धुन में रहने वाले लोग हैं, तो इनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीक के अंदर अच्छा हाँ, जो फेस्टिविटीज हैं उसके अंदर आप का चांस है कि आप मतलब शादियां हैं, ब्याह हैं, सालगिरहें हैं, इसमें मौका मिलेगा आपको, इन्वॉल्व हो, शामिल हो, जाएं, आपको इनवाइट किया जाए तो। और दूसरा ये है कि दूसरों की बात जो है उसको सुने, उसको कंसिडर करें, और जो उसमें से पॉजिटिव चीज़ आपके लिए निकलती है उसके ऊपर एक्ट अपॉन करें, क्योंकि इस वीक में कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी एडवाइसेस आपकी तरफ बढ़ रही हैं। उसको पुश बैक नहीं करना, ओपन आर्म्स के साथ लें, सुने, और जो बेहतर चीज़ लगती है वो करें। ठीक है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं एक्वेरियस पे। ठीक है राफे, आप सही है? हाँ जी, अब Aquarius सर आपको सिखाया हुआ है। अच्छा, नहीं पूछना बेहतर होता है। जी जी सर। अच्छा, अब एक्वेरियंस जो है ये बहुत साइन है, और इस वीक के लिए ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो अवेल कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रेवल्स भी हो सकते हैं, लॉन्ग ट्रेवल प्लान कर सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनको प्लान कर सकते हैं। इस वीक में की गई प्लानिंग एक्वेरियंस की ट्रैवल से रिलेटेड, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, रिक्रिएशन से रिलेटेड है, अजीज़ो अकारब को विजिट करने वाला अगर हम ट्रैवल देखते हैं तो ये बड़ा पॉजिटिव साइन है, ये बड़ा पॉजिटिव वीक है इनके लिए। और इसमें जो ख़राब रिलेशंस हैं उनको ठीक करने का मौका बहुत ज़्यादा मिलेगा। जाहिर है जब आप ट्रैवल करके किसी के पास जाएंगे जहाँ पे कोई ख़राबी भी है, वहाँ पे भी जाएंगे तो चीज़ें वहाँ पे आपके लिए रिलेशंस के हिसाब से बहुत बेहतर होने जा रही है इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। अच्छा, अब इनके लिए पढ़ने के लिए तो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि सूरह इखलास जो है इसकी तिलावत रखें, मामूलात हैं उसके अंदर, और आखिरी जो दो सूरतें हैं मऊज़तैन जिनको कहा जाता है, सूरह फलक और सूरह है, ये 21 मरतबा अगर आप कर लें तो ज़ाहिर आपने ट्रैवल भी करना है, आपने लोगों से मिलना भी है, मुख्तलिफ तरीकों के लोग आपको मिलेंगे, तो मऊज़तैन की बरकत जो है वो आपको नहस, बद असरात से और नजर बद से जो है वो अल्लाह के हुक्म से बचाएगी। अब आप बताएं अब कौन सा है? जी अगला स्टार है, 2 स्टार्स हमारे पास रह गए। अब है पाइसेस, पाइसेस से पहले क्वेरीज हो गई, पाइसेस है बस लास्ट स्टार है। ठीक है, ठीक हो गया लास्ट। अब पाइसेस की मैंने बात की थी कि जिसका जुपिटर लॉर्ड है जी, और जुपिटर जो है वो मैंने बताया कि 22 फरवरी तक है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम का मतलब ये है कि वो उसको एंगल्स जो है मुख्तलिफ जो उसके एनिमी प्लैनेट हैं वो मतलब गलत एंगल्स लगे हुए हैं जी, नेगेटिव एंगल्स लगे हुए हैं, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम में है। जुपिटर जो है वो इस वक्त एक्वेरियस में है। ठीक है, सैटर्न है, तो सैटर्न की और आपस में एनमिटी है जुपिटर की, तो वो सैटर्न के हाउस में होने की वजह से प्रॉब्लम में है। तो इसलिए पाइसियंस के लिए ये है कि अपना कैरियर से रिलेटेड जो मामलात हैं उनके अंदर ग्रो करें, एफर्ट्स करें। ठीक है, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। उसके बाद एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं वो प्लान करें। घर को अगर बनाना है, दोबारा से सेटल करना है, इसको आपने क्या कहते हैं, अगर इसकी आपने सेटिंग चेंज करनी है, फर्निशिंग करनी है, वो करें। मगर एक चीज जो मेन है जिससे आपने रिफ्रेन करना है वो है शादी, ब्याह, मंगनी, रिलेशनशिप। ठीक है, ये साल 2021 और अगला पूरा साल 2022 कोशिश ये करें कि नए रिलेशनशिप्स, शादी, मंगनी इसके अंदर न जाए। ठीक है, ठीक हो गया। एक साल पाइसेस के लिए और 1 ईयर मतलब ये वाला 2021 जो खत्म होने वाला है तकरीबन दिसंबर के बाद खत्म हो जाएगा। उसमें आप मतलब ये चांस ना लें तो बेहतर है, और जैसे नया साल शुरू होगा कोशिश करें तभी ऐसे प्लान करें। कितनी जल्दी चला गया पता नहीं चला वैसे। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है।
ہاں جی، جیسے ڈاکٹر علی نے بتایا کہ 2022 سے بھی تھوڑا اوائڈ ہی کریں. رافع کہہ رہی ہے کہ سال بہت جلدی گزر گیا. بالکل بھی یہ سال جلدی نہیں گزرا. اس سال میں کووڈ کی وجہ سے بھی بہت مسئلہ رہا, پھر ڈینگی آ گیا, حالات خراب رہے, لیکن مہنگائی پاکستان میں بہت ہے, تو یہ سال نہیں گزرا رافع. What I remember is کہ ابھی جنوری آیا تھا اور ابھی نومبر بھی آ گیا. مطلب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ it was really quick. لیکن خیر جناب, ہمارے جو سارے سٹارز ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ابھی ہم بڑھیں گے کالز کی جانب. اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے جناب, جب آپ کال کر رہے ہو تو اپنے جو اپنے ٹی وی کے والیوم وہ بند کر کے رکھیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو نمبر ہے, ہمارا جو نمبر ہے آپ کی اسکرینس پہ ہے, اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور آپ اپنا جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں جو آپ کو بتاتے رہیں گے ڈیفینیٹلی اس حوالے سے. جی, اور اس کے علاوہ کال کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جیسے کال آئے گی ہم آپ کی کال بھی لیں گے اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر علی سے بھی پوچھیں گے. ڈاکٹر علی, رافع بریک میں کچھ ذکر کری تھی خودی سے ریلیٹڈ, تو وہ میں کہہ رہی وہ بات پوری ہو جائے. تو وہ درود شریف کی میں بات پیش کر رہا تھا اپنے جو ہمارے ویورز ہیں ان کو, کہ درود شریف ایسی بہترین چیز ہے, یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنا ایسی بہترین چیز ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کمپلیٹلی اس کا ہو جاتا ہے. اب وہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اقبال ہمارے جو قومی شاعر ہیں, انہوں نے کانسیپٹ فلوٹ کیا خودی کا. تو لوگوں نے سوال کیا, ظاہر ان کی شاعری کو سارے لوگ پڑھتے تھے. جی, کرٹکس جو تھے وہ بہت زیادہ اپنے جو ہے کہتے ہیں کہ تیزی سے سوال کرتے تھے. ہاں جی, تو کرٹکس نے پوچھا اقبال سے کہ اقبال صاحب یہ خودی کا کانسیپٹ جو دیا ہے آپ نے یہ کیا ہے؟ تو اقبال نے پھر اس کے اندر ایک چیز بتائی کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. اچھا, اب لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں. تو لا الہ الا اللہ, انہوں نے کہا اچھا, تو جو ہے اس کے اندر جس وقت ہم چلے جاتے ہیں, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے, تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اقبال نے پھر کہا کہ خودی جو ہے وہ ہمیں اس مقام پہ لے جاتی ہے کہ ہمیں اس کے علاوہ کوئی نظر آتا ہی نہیں ہے. ہمارے سارے کام جو ہیں اس سے اٹیچ ہوتے ہیں, وہ خود کرتا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے شعر کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو انہوں نے کہا, لوگوں نے پھر سوال کیا, ظاہر ہے پڑھے لکھے لوگوں کا دور تھا, اب بھی ہے, مگر اس وقت تو بڑے نستعلیق قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ جی ہم خودی کو اتنا بلند کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر تقدیر لکھنے سے پہلے پوچھے ہمیں کہ آپ بتائیں کہ جی یہ کیسے میں نے کرنا ہے یا آپ کیا چاہتے ہیں. تو وہاں پہ پھر اقبال بتاتے ہیں کہ خودی جو ہے وہ اس لیول پہ لے جاتی ہے انسان کو اس طریقے سے کہ جب انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کرتا ہے تو پھر اللہ پاک پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. اس کے اندر بھی اقبال وہ شعر جو آپ نے پڑھا تھا, کیا بات ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو خودی کا کانسیپٹ جو رضا اللہ تعالیٰ کی آتی ہے, وہاں پہ اقبال نے فرمایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ انسان کو کہہ رہا ہے, یہ جواب شکوہ کے اندر موجود ہے چیز, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لوح کا مطلب ہوتا ہے تختی, یہ فارسی میں بھی اور عربی میں بھی مستعمل ہے, اور اردو میں بھی اس کو لوح کو پڑھا جاتا ہے, مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس کے صحیح معنی سے واقف ہیں. لوح کا مطلب ہوتا ہے تختی. تو ایک تختی جس کے اوپر اللہ رب العزت نے ہماری تقدیریں لکھ چھوڑی ہیں, اور سورہ مائدہ کے اندر اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ وہ تختی جس پہ میں نے تقدیر کو لکھا اس کو میں نے کسی جگہ پہ چھپا دیا, لوح محفوظ میں مکتوب کر کے اس کو میں نے کسی جگہ پہ ہائیڈ کر دیا. 5000 سال کے بعد کم و بیش میں نے کائنات کو بنایا, اور پھر وہ جن کی جو تقدیریں تھیں وہ اس تختی کے حساب سے. اور اس پہ خدا نے کہہ دیا کہ یہ جہاں کیا چیز ہے, جہاں کے علاوہ تمہیں تو تقدیر تمہارے ہاتھ میں ہے جناب, جہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ایسے, اور جو تختی کا پچھلا حصہ ہے, تقدیر مکرم اور تقدیر مبرم, 2 تقدیریں ہوتی ہیں. تو پچھلا حصہ جو تختی کا ہے وہ خالی چھوڑ دیا اللہ پاک نے. اللہ پاک نے ایک آؤٹ لائن بنا کے آپ کو دی ہے کہ یہ تمہاری آؤٹ لائن ہے. یو کین آلویز چینج بائی ڈینٹ آف دعا. آپ دعا کریں, میں اپنے اعمال سے بہت ہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں, تو جو کہتے جاؤ گے میں کرتا جاؤں گا. میں سب کو پہلا جو لکھا مٹاؤں گا,
اور میں تمہارے حساب سے لکھتا جاؤں. بہت ہی خوبصورت آج کے پروگرام کی سب سے بہترین جو بات ہوئی وہ درود پاک کو لے کے ہوئی, اور اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیریں بدل دیتا ہے جب آپ ورد کرتے ہیں درود پاک کا زیادہ سے زیادہ. میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ جتنا درود ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پہ بھیجیں. اپنی تقدیریں یہ ستاروں سیاروں کی پھر محتاج نہیں رہیں گی, پھر اس سے آگے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے پھر یہ وہ چیز آ جائے گی. کیا بات ہے, بالکل جی. ہمارے ساتھ مسز عمران ہے. ہاں جی, السلام علیکم جی. السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سے نا گھر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں, اپنا ذاتی گھر کب تک ملے گا؟ اچھا, ڈیٹ آف برتھ بتائیے اپنی. 1 سپٹمبر 1982. ٹھیک ہے, 1982. آج آپ کا نام کیا ہے؟ عظما. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اور کچھ پوچھنا ہے؟ پلیس آف برتھ. پلیس آف برتھ کہاں پیدا ہوئی آپ؟ سرگودا میں. سرگودا میں ہی. اور والدہ محترمہ کا نام؟ جی والدہ کا نام صفیہ مشتاق. صفیہ, ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے, سوال ہے ان کا, بس جی یہی پوچھیں آپ نے. گھر کب تک ملے گا ڈاکٹر؟ جی ٹھیک ہے. عظما بتا دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے خواتین کو گھر خریدنے کا شوق ہوتا ہے کہ اپنا گھر اور رینٹ میں گھر نہ ہو, گھر بنایا جائے. لیکن ان کا جو آنسر ہے میں ساتھ ہی دے رہا ہوں کیونکہ میں نے ابھی وہ تیار کر لی ہے چیز. ٹھیک ہے. ان کا نام ہے عظما, ڈیٹ آف برتھ ہے 1 سپٹمبر 1982, پلیس آف برتھ سرگودا, اور صفیہ مشتاق ان کی والدہ کا نام ہے. جی, یہ اگلے سال تیسرے مہینے میں کوشش شروع کریں. اگلے سال تیسرے مہینے میں کوشش شروع کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اس کے لیے نیت کریں, اور جو حاجات کی ہے نا صلاۃ حاجات, وہ 12 رکعت ہے وہ پڑھیں. اگلے سال تیسرے مہینے مارچ کی میں بات کر رہا ہوں, تو یہ 2022 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ 2022 اور 23 کے درمیان ان کو گھر اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا انشاءاللہ. عظما آپ کو ضرور آپ کا گھر بھی مل جائے گا انشاءاللہ. جناب ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہے موجود. اچھا جی, جب تک ہمارے ساتھ کالر نہیں ہے سر, ہم وہیں سے بات کو کنٹینیو کریں جہاں سے ہم بات کریں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. خادم حسین ہے جی لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم. کیا پوچھنا چاہتے ہیں خادم؟ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے 1 سال سے میں جاب اور کام کے لیے کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن کوئی کام بھی سوٹیبل نہیں ہو رہا میرا. میں نے بہت سارے کام کیے ہیں اور جاب کی بھی کوشش کر رہا ہوں, تو جاب بھی نہیں ہو رہی ابھی تک. تو مجھے کائنڈلی یہ بتائیں گے کہ میرے لیے کیا سوٹیبل ہے, جاب ہے یا کام ہے, اور کام ہو تو وہ کس طریقے کا کام. اچھا ڈیٹ آف برتھ بتائیے اپنی خادم. 23 جولائی 1974. 23 جولائی 1974. ٹھیک ہے. سر کچھ اور چیز پوچھنی ہے؟ پلیس آف برتھ. کہاں پیدا ہوئے آپ؟ جی کہاں پیدا ہوئے؟ پلیس آف برتھ بھاولپور. بہاولپور. ٹھیک. والدہ کا نام بھی بتا دیجئے. ممتاز بیگم. والدہ کا نام پلیز بتائیے گا. ممتاز بیگم. ممتاز بی بی. ممتاز. ٹھیک ہے سر, آپ کو بتا دیتے ہیں ابھی سر. یہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہوں گے یا ڈراپ کر دیے جی کیونکہ کالز آ رہی ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی بتا دیتے ہیں خادم کو بھی کہ جاب کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے پوچھا ہے انہوں نے کہ کون سی چیز. ویسے خادم سب کئی کاروبار اور جابس خراب جا رہی ہیں کووڈ کی وجہ سے, جو صورتحال پوری دنیا میں تھی, لیکن خیر آپ کا ستارے کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. ان کو میں ایک بڑی اچھی چیز ایڈوائز کروں گا, یہ نہ صرف انہی کو بلکہ اور جو ہمارے بہن بھائی سن رہے ہیں, جو ہمارے دیکھ رہے ہیں, بچے بچیاں جو جابس میں کاموں میں جو پریشان ہیں, یہ سب کے لیے میں چیز ایک بتا رہا ہوں, تو کائنڈلی اس کو نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اور اگر پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی پوچھنا چاہے نا, تو آپ لوگ بھی ذہن میں رکھیے گا, یہ ضرور بتائیے. جی دیکھیں, آپ نے یہ کرنا ہے کہ جمعرات والے دن عصر اور مغرب کے درمیان آپ نے اپنے گھر سے نکلنا ہے, اور اس لے کے کیا نکلنا ہے, 7 طرح کے اناج جو ہے نا ڈفرینٹ. ٹھیک ہے. اس میں دالیں اور چاول اور گندم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, مختلف قسم کی دالیں, چاول اور گندم, 7 طرح کا اناج جو ہے نا وہ آپ جمع کر لیں. یہ میں سب کے لیے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. جن کو رزق میں کوئی ایشو ہے, خواتین ہیں, حضرات ہیں. اچھا, اب خواتین جو ہیں ان کے لیے ایک بیریئر آئے گا, وہ میں سمجھاؤں گا کہ اس کو کیسے کور کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ نکلنا ہے عصر سے مغرب کے درمیان اپنے گھر سے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا آپ نے 1 پاؤ آدھ پاؤ کے قریب جو ہے یہ لے لینا ہے, جو آپ نے 7 اناج مکس کیا. ٹھیک ہے. آپ نے جب اپنے گھر سے باہر نکلنا ہے تو لیفٹ قدم پہلے باہر نکالنا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے الحمد شریف کا ورد شروع کر دینا ہے. ٹھیک ہے.
پڑھتے 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 جو آپ کے گھر کے قریب قبرستان ہے نا، آپ نے وہاں جانا ہے اور اس قبرستان میں بھی یہ فاتحہ شریف پڑھتے پڑھتے انٹر ہو جاتے ہیں، اور سیدھے ہاتھ سے جو بھی قبریں آپ کے رائٹ ہینڈ پہ نظر آ رہی ہیں نا، آپ نے وہ اناج تھوڑا تھوڑا ہر قبر کے اوپر ڈالتے جانا ہے اور بڑھتے جانا ہے آگے، جب تک کہ وہ اناج ختم نہ ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے چونٹے یہ قبروں کے اوپر ہوتے ہیں، ہاں بالکل ایسے، یہ اناج جو ہے یہ بے زبان مخلوق کھاتی ہے، اور یہ بے زبان مخلوق جس وقت اناج کھاتی ہے اس وقت یہ دعا مانگتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جس نے یہ کام کیا ہے یا اللہ اس کا رزق جو ہے اس کو بھی بڑھا دے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بزرگوں سے آیا ہوا عمل ہے اور یہ مجرب 1000 دفعہ مجرب عمل ہے، یہ جو بھی کرے گا وہ آپ کو فیڈ بیک دے گا، دعائیں بھی دے گا، 7 نیوز کو بھی دعائیں دے گا کہ یہ آپ عمل کریں۔ اچھا، جب وہ آخری آپ اناج قبر کے اوپر پھینک دیں، ڈال دیں، پھر وہاں سے آپ نے واپس اسی دروازے سے آنا ہے اور آپ نے قل هو اللہ احد پڑھنا شروع کر دینا ہے، جس وقت جاتے ہوئے علم شریف پڑھنے اور واپسی پہ قل قل هو اللہ، ٹھیک ہے جی، آپ نے وہ قل هو اللہ، اور جب دروازے پہ آپ کھڑے ہو جائیں جس سے آپ انٹر ہوئے ہیں وہیں پہ کھڑے ہوں اور قل هو اللہ، سورہ فلق اور سورہ والناس پڑھ کے اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے رزق کے لیے جو بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے وہ مانگیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور پھر واپس آ جائیں۔ خواتین جو ہیں ان کے لیے بیریئر یہ ہے کہ وہ قبرستان کے اندر جانا ان کا منع ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو قبرستان کے باہر دیوار ہے وہاں پہ کوئی ایسی جگہ پہ دیکھیں جہاں پہ کوئی درخت کا سایہ ہو، وہاں پہ وہ اناج ڈال دیں، باہر کھڑے ہو کے یہ عمل جو ہے مکمل کریں، اور 2 سے 3 ہفتے کے بعد بتائیں کہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیسے رحمت کی، کس طریقے سے جو ہے رزق جو ہے وہ آنا شروع ہوا۔ تو یہ خادم حسین صاحب کے حوالے سے سب کے لیے یہ سب کے لیے، ان کے لیے اور سب کے لیے بھی ٹھیک ہو گیا۔ بہترین۔ اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ریپیٹ کر دیجیے گا، جیسے آپ نے کہا جمعرات کا دن ہونا چاہیے، 7 طرح کا اناج جس میں دالیں ہیں، چاول ہے، گندم ہے، عصر سے مغرب کے درمیان جانا ہے، گھر سے پہلا قدم جو رکھنا ہے لیفٹ ہونا چاہیے، اور درود شریف پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اور دین الحمد شریف پڑھتے جانا ہے مسلسل، چاہے موٹر سائیکل پہ چاہے گاڑی پہ جا رہے ہیں چاہے پیدل جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے الحمد شریف پڑھتے جانا ہے، اور آپ کے رائٹ سائڈ پہ جو قبریں آئیں گی وہاں پہ آپ نے اس کو آپ نے وہ تھوڑا تھوڑا اناج جو ہے نا ٹھیک ہے وہ ایسے اور وہیں سے پھر آپ نے واپس ہونا ہے، جب واپس ہونا ہے تو قل شریف پڑھنا ہے، جب آخری قبر پہ آپ اناج ڈال چھوڑیں جی اس کے بعد آپ واپس آئیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، واپس آپ نے واپس جب آنا ہے تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھتے ہوئے اس دروازے پہ آ جانا جس سے آپ انٹر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ والناس یہ تینوں پڑھنی ہے، پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے رزق کے لیے جو بھی آپ نے دعا اللہ اپنے رب سے مانگنی ہے وہ مانگیں پیار سے، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور واپس آئیں۔ ٹھیک ہے، بہت ہی خوبصورت، یہ مطلب آپ نے سب کو بتا دیا، خواتین مرد یہ سب کے لیے ہے، اور جو اس کو کرے گا میں آپ کو کیا قسم کیا کھا کے بتاؤں، آپ گارنٹی دے رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کے پاس کسی تویز دھاگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام خود کریں، ٹھیک ہے، اپنا کام خود کریں، بہترین ہے ماشاءاللہ۔ جی ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، نازیہ شیخو پورہ سے۔ السلام علیکم نازیہ۔ وعلیکم السلام میم، بہت انتظار ہوا، بہت معذرت، کیسی ہیں آپ نازیہ؟ ٹھیک شکر اللہ کا۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گی نازیہ؟ یہ میں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ کوئی بھی کام شروع کرتی ہیں نا تو انہیں لاس ہی ہوتا ہے، اور ان کی برتھڈے ہے 4 مئی 2088 کی، یعنی کہ پیدائش ہے 4 مئی 2088۔ یہ اپنی ڈیٹ آف برتھ بھی بتائیں اور اپنے ہسبینڈ کی بھی اچھا بتائیں۔ ٹھیک ہے، 1988۔ اچھا یہ ہسبینڈ کی ہے۔ نازیہ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ بھی بتا دیں۔ میری ہے 24 اکتوبر 1988 کی ہے، ٹھیک ہے، 1988۔ اور ہسبینڈ کا نام اور ان کی ڈیٹ آف برتھ؟ اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیے۔ ان کا ہے شہباز بٹی۔ شہباز بٹی، ان کا 4 مئی 1988۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ سے کوئی اور چیز؟ جی یہی پوچھنا تھا کہ بتا دیں۔ بہت ٹھیک ہے، پریشان، آپ اپنے ہسبینڈ کی جگہ بتا دیں کہاں پہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی اور پیدا ہوئے تھے؟ شیخ پورہ میں۔ شیخ پورہ میں۔ اور آپ؟ میری لاہور کی ہے۔ لاہور، ٹھیک ہو گیا۔ نازیہ ابھی بتا دیتے ہیں آپ کو، اور آپ کو ویٹ کرنا پڑا ہے تو آپ کو بہت اچھے سے آرام سے تسلی سے جواب بتائیں گے آپ کو۔ جی جی ڈاکٹر صاحب ابھی وہ اچھا ان کا نازیہ کا بتاؤں میں؟ جی جی نازیہ کا بتا دیجیے۔ ان کے لیے ان کے جو میاں ہیں اور یہ دونوں درود تنجینہ جو ہے نا اس کو پڑھنا شروع کریں، اپنے گھر میں اہتمام کروائیں درود تنجینہ کا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، خود بھی پڑھیں اس کو
اور ایک تسبیح ہے وہ میں ان کو بتاتا ہوں، اس کو پڑھنا شروع کریں، اور جو عمل میں نے اس سے پہلے بتایا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی کریں، قبرستان میں جانے والا اناج والا جو عمل ہے نا، اس کو پکڑ لیں، اس کو اپنا وطیرہ بنا لیں اور نکل جائیں گے اس چیز سے۔ تسبیح جو ہے، ایک تو میں نے درود تنجینہ کا بتایا کہ اس کو کھلا پڑھ لیں، اس کی ایک تسبیح جو ہے وہ روزانہ نکال لیں، ٹھیک ہے، شہباز صاحب بھی اور ہماری بہن بھی، اور اس کے علاوہ یا فتح ہو، یا رزاق ہو، یا ودود ہو، یہ 3 اسماء اعظم ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کو پڑھنا، یا فتح ہو، یا رزاق ہو، یا ودود ہو۔ ان کے ساتھ جو پرابلم ہے ان کے میاں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ان کی زیادہ تر لوگوں کے ساتھ بنتی نہیں ہے، جہاں پہ بھی یہ کاروبار کرتے ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی نہ کوئی پرابلم، کوئی نہ کوئی ایشو جو ہے وہ آتا ہے، اور گھر کے اندر بھی کوئی آپس میں نا ان کی بیگم جو ہے وہ گھر بنانے والی خاتون ہے، اور یہ بھی مطلب ٹھیک ہے، سمجھدار ہے، مگر یہ ہے کہ یہ ایٹ ٹائمز چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، ان کے فہم کو میچ نہیں کر پاتے ہیں اپنی بیگم کے۔ ان کی بیگم کی قسمت بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی بنائی ہے، تو یہ اس کا بھی جو ہے نا ہاں ریٹرن وہ نہیں لے پا رہے، تو درود تنجینہ اور جو چیز میں نے پہلے بتائی ہے رزق کے لیے وہ کریں، اور یا فتح ہو، یا رزاق ہو، یا ودود ہو، یہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح جو ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے اندر یہ نقطہ ہے کہ نماز جو ہے نا وہ قائم کرنی بڑی لازمی ہے باقاعدگی سے۔ ان کے گھر میں مجھے نہیں پتا، دیکھیں غیب کا میں نہیں جانتا، ہاں جی، میں تو جو نظر آتا ہے میں نے تو وہی بات کرنی ہے جس کی مجھے استعداد اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کہ نماز کی پابندی شاید نہیں ہے تو نماز کی پابندی کر لیں، اور ہر نماز فرض نماز کے بعد یا فتح ہو، یا رزاق ہو، یا ودود ہو، اور درود تنجینہ کی ایک تسبیح جو ہے وہ کوئی فکس ٹائم کر لیں اور پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت ہوگی، اور ساتھ میں جو آپ نے پہلے ایک طریقہ کار بتایا وہ تو سب کے لیے ہے نا، سب کے لیے وہ بہترین ہے، مطلب کہ جو بھی کرنا چاہے یہ ایک کھلا اس طرح کا آپ کریں کہ آپ جتنا وہاں پہ دیکھے آئیں گے اس سے ڈبل ٹرپل آپ کو ملنا شروع ہو پتہ نہیں جائے گا، کتنا آئے گا اس کا، کتنا آئے گا۔ منور ہے جی ساہیوال سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی۔ جی جی ضرور۔ ڈاکٹر صاحب میں سعودی عرب میں تھا پہلے، 2016 سے 29 اگست 2016 سے میں ڈسٹرب ہوں، اور وہاں بھی میں نے بہت کوشش کی، کام کی، پھر میں پاکستان آ گیا، یہاں بھی کوئی حل نہیں ہو رہا، تو یہ ہمارا کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، کب تک ہے ایسے ہم کرائسس میں رہیں گے، بہت پریشان ہے۔ آپ کائنڈلی اپنا ڈیٹ آف برتھ بتائیں گے منور صاحب؟ ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا مجھے، میری والدہ کا نام ہے سغرا بی، میرا نام ہے منور حسین۔ اچھا آپ اپنے کسی بچے کی ڈیٹ آف برتھ بتائیے۔ جی بچے کی ڈیٹ میرے بیٹی کی، بڑی کی بیٹی کی بتا دوں؟ بتا دیں کسی ایک بچے کا بتا دیں۔ جی 16 فروری ہے اس کی، 2006۔ اس کو کنفرم کیجئے گا۔ 16 فروری 2006۔ 7 تو نہیں ہے نا؟ جی 7 تو نہیں ہے؟ 2006 کہ 2007؟ نہیں 2006 ہے، بیٹے کی 7 ہے، وہ جون ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، 16 فروری 2006۔ بیٹی کی 16 فروری 2006۔ ٹھیک ہے۔ اچھا آپ ایک منٹ لائن پہ رہیے منور صاحب، ایک چیز جی بتائیے میں مجھے۔ لائن پہ ہوں، 2016 سے میں ڈسٹرب ہوں بہت زیادہ، پہلے میں بہت سیٹ تھا، اور 2016 29 اگست سے میں ڈسٹرب ہوں، لیکن آج کوئی حل نہیں ہو رہا۔ اچھا آپ صرف ایک چیز مجھے کائنڈلی بتا دیں، میں آپ کو کسی شک اور وہم میں نہیں ڈالنا چاہتا یہ سوال کر کے، مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو قریبی عزیز اور رشتہ دار ہیں ان کا معاملہ آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے آپ پہ جادو کیا ہے، میں اس پوائنٹ سے نہیں بات کر رہا۔ جب میں سعودی عرب میں سیٹ تھا وہ سب مجھ سے جیسے تویز لیتے تھے، اب میرے ساتھ بات بھی نہیں کرتے۔ اب آپ کے تعویذ کام نہیں کر رہے؟ نہیں، اب وہ میرے ساتھ بات بھی نہیں کرتے۔ بس میں آپ سے میں نے یہی سوال کرنا تھا، آپ ایک جب کام میں سعودی عرب میں تھا سیٹ تھا بہت، وہ سب لوگ میرے ایئرپورٹ سے انتظار شروع کر دیتے تھے، لیکن اب میں پاکستان آ گیا ہوں 2-3 سال سے، لیکن ابھی وہ بات بھی نہیں ہے ہماری، کوئی بات نہیں۔ آپ لیکن نے وہ 20 جی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی وہ کوڑا پھینکنے والی عورت کی خبر لینے کے لیے چلے گئے جس نے اس سے کوڑا نہیں پھینکا۔ آپ نے بھی، میں کوڑا پھینکنے والے رشتہ دار تو نہیں ہیں جو نہیں مل رہے، جنہوں نے قطع تعلق کر لیا ہے، آپ کوشش کریں، اگر آپ ان کے ساتھ مل نہیں سکتے تو آپ اپنے جذبات جو ہے نا غصے والے یا رنج والے ان کو تبدیل کر کے ان کے لیے بہتری کی دعا کرنا شروع کر دیں، ملے بے شک۔ میں نے ان کے لیے کبھی برا بھی نہیں سوچا، کبھی اچھا بھی نہیں سوچا، میں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، خود اپنے حال پہ آ گیا۔ لیکن میں نے اسی لیے کہا کہ آپ کا جو پوائنٹ مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے ان کی بہتری کے لیے دعا کرنی شروع کریں، آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں، اور جو میں نے، اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں شروع سے، تو جو میں نے آپ کو جو طریقہ بتایا ہے نا منور بھائی، آپ وہ پورا ہاں وہ پلیز کریں، اور کائنڈلی 2 سے 3 ہفتے کے بعد فیڈ بیک ضرور دیں 7 نیوز کو، ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہو گیا جی. منور صاحب آپ نے پہلے بھی کال کیا نا ہمیں لاسٹ ویک. حالات ٹھیک ہونے کے چانسز ہمیشہ رہتے ہیں جہاں پہ دعا طاقتور ہوگی نا. دعا بہت کرتا ہوں, تہجد پڑھتا ہوں, 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. اچھا پہلے میں 3 نمازیں پڑھتا تھا ریگولر, بہت سالوں سے سعودی عرب میں تھا, پہلے سے بہت سالوں سے 3 میرے بھائی آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے, لیکن اب میں 5 ہی پڑھتا ہوں نمازیں, لیکن کچھ حال نہیں ہو رہا. بہت دعائیں کرتے ہیں, بچوں سے بہت دعائیں کرواتے ہیں. اللہ آپ کو بہت دعائیں کرتی ہے, توفیق دیے رکھے, اللہ آپ کو توفیق دیے رکھے. آپ یہ ضرور کریں, مگر جو میں نے آپ کو کہا نا, اپنے تھوڑے سے سینٹیمنٹس جو ہیں, ایموشنز جو ہیں, وہ اس طرح سے لے آئیں کہ جو آپ کے عزیز و اقارب آپ سے بات نہیں کرتے, آپ ان کی بہتری کے لیے دعا کرنی شروع کریں اللہ سے بس. اور جو میں نے آپ کو طریقہ عرض کیا ہے نا, جب خادم حسین صاحب نے پوچھا تھا, جو میں نے سب کے لیے کہا, آپ کائنڈلی وہ بتائیں کریں, اور سب یہ 2 سے 3 ہفتے کے بعد آپ فیڈ بیک دیں, کیونکہ اس کام کا طریقہ کار جو ہے جو بزرگوں سے آیا ہوا ہے, اس کا رزلٹ فوری آ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ منور موجود تھے, اور بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹوڈے. تھینک یو سو مچ. آج جناب ہم نے ستاروں کے حوالے سے بھی بات کی, یوگا کے حوالے سے بھی بات کی, اور ستاروں کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل سے بات کی, کالز بھی ہم نے بڑی ڈیٹیلز سے لی جناب. یہاں پہ وقت ہے چھوٹی سی بریک کا. بریک سے آپ سے بات دیکھتے رہیے پاکستان کے ساتھ.